شامی صاحب، سر بڑا اہم یہ فیصلہ آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو یقیناً خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شادیانے ہیں. شارٹ آرڈر سر اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ دوں جو ابھی آیا ہے تازہ. وہ کہتا ہے کہ جی عمران احمد خان نیازی از ایکویٹڈ آف دا چارجز ان کیس FIR نمبر 06 dated 15th August 2023 under section 5 of 9 of Official Secret Acts 1923 read with section 34 PPC 1860 registered with Police Station Counter-Terrorism Wing Islamabad. He shall be released forthwith if not incarcerated in any other case. کوئی دوسرا کیس نہیں ہے تو خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. جی سر. میں 10 سال قید کی سزا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ہوئی تھی. جی سر. 30 الیکشن سے کوئی چند ہی روز پہلے 30 جنوری. ہاں جی. تو اب وہ انتخاب میں تو حصہ نہیں لے سکے تھے، لیکن اب یہ جو لوور کورٹ تھی نا، ٹرائل کورٹ، جی حسنات صاحب تھے اس کے جج، جی ابو الحسنات صاحب، انہوں نے جو فیصلہ لکھا 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے جی. اور انہوں نے اس بات پر بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے تعاون نہیں کیا. وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ معاملہ لٹک جائے، فیصلہ نہ ہونے پائے. اور ان کو جب جو گواہ پیش کیے گئے پروسیکیوشن کے، انہوں نے جرح نہیں کی. 40 درخواستیں طرح طرح کی دیں اور بس ایک بڑا نان سیریسلی مقدمہ لڑا. یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. اور خان صاحب پر بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے فرد جرم جو ہے پراپرلی وصول نہیں کی، دستخط نہیں کیے، انگوٹھا نہیں لگایا، جو دوسری دستاویزات ہیں. مطلب ایک بڑا عدم تعاون کا معاملہ رہا. اتنے پڑھے لکھے لوگوں سے اس کی توقع نہیں تھی. یہ فیصلے میں وہ ٹرائل کورٹ نے یہ بات لکھی ہے. جبکہ عمران خان صاحب کے وکلا کہتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور جو فیئر ٹرائل نہیں ہوا اور ہمارے جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور اس لیے وہ لا تعلق ہو گئے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے پھر سرکاری وکیل مقرر کر دیے گئے. جی ہاں بالکل. اور انہوں نے پھر استغاثے کے گواہ ہیں، ان کے بیان قلم بند کیے. انہوں نے کیا اس پہ جرح کرنی تھی. تو بہرحال اس ماحول میں اور جیل کے اندر یہ ٹرائل مکمل ہوا، اڈیالہ جیل میں. بالکل. اور ایک طویل فیصلہ لکھا ہے جج صاحب نے. اب اس کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہوئی اور اس پر ظاہر ہے کہ وکلا نے دلائل بھی دیے، پروسیکیوشن کے وکلا بھی موجود تھے اور صفائی کے وکلا بھی موجود تھے. اب کئی دن اس کی سماعت ہوتی رہی، لیکن مجھے یہ تعجب ہوا کہ آج عدالت عالیہ نے جو 2 ججوں پر مشتمل تھی، چیف جسٹس صاحب پر، عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر، انہوں نے ایک مختصر فیصلہ سنایا. جی ہاں. تو مناسب یہ ہوتا کہ فیصلہ تفصیلی آج جاری کر دیا جاتا. اچھا. تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیتے نا، ان کے دلائل جو تھے وہ سامنے آ جاتے. عام طور پہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے شارٹ آرڈر آتا ہے پھر بعد میں تفصیلی. جب اتنی سماعت لمبی ہوئی اور یہ پھر ایک فیصلہ جو ہے تفصیل سے ٹرائل کورٹ نے لکھا تھا. 26 سماعتیں ہوئیں سر اس کی. تو اگر یہ فیصلہ آج دیکھیں نا، اب اس پر ایک شارٹ آرڈر ہے. آپ تبصرہ کرنے والے کیا کہیں، وہ تو اپنی ڈفلی، اپنا راگ. ایگزیکٹلی. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ مطمئن ہیں، مسرور ہیں، اور جو مخالف ہیں وہ اپنے تصوے بہا رہے ہیں. تو یعنی کوئی بات جو ہے اگر تفصیل سے سامنے آ جاتی تو پھر اس فیصلے پر بحث ہوتی. بالکل. معلوم ہوتا کہ کیا دلائل تھے جن کی بنیاد پر یہ ان کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا گیا. بالکل. بہرحال عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے. کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، قانون کے تحت جو قائم عدالت ہے اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. صحیح. تو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی بری ہو چکے ہیں اس مقدمے سے، اور اب اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی
اگر یہ لے ایک کے بڑا گئے تو جان جوکھوں کا کام ہے کہ اپیلیں عام طور پر 99% جہاں ملزموں کو ریلیف ملتا ہے اس سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ سزا دے ملزموں کو. اچھا بہت کم ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو کب وہ اس کی باری آئے گی, کب سنا جائے گا, یہ بھی تو کئی برس لگ سکتے ہیں نا اس کو. بالکل بالکل. اس لیے تو اب وہ بری ہو گئے,